اداکار دلیپ کمار آج صبح انتقال کر گئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، آپ سب کا میرے چینل الصفا اسٹوریز میں خوش آمدید۔ ناظرین، آپ سب کیسے ہیں؟ مجھے امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ بالی ووڈ کے معروف اداکار و شہنشاہ جذبات دلیپ کمار محمد یوسف خان کا انتقال ہو گیا ہے۔ وہ ممبئی کے ہندوجا اسپتال میں زیر علاج تھے۔ دلیپ کمار 98 برس کے تھے۔ دلیپ کمار ایک طویل عرصے سے بیمار تھے اور دلیپ کمار کی اہلیہ سائرہ بانو ہمیشہ دعاؤں کی اپیل کرتی رہتی تھی۔ تاہم آج ایک بری خبر آئی ہے۔ دلیپ کمار کے انتقال کے بعد بالی ووڈ میں غم کی لہر دیکھی جا رہی ہے۔ دلیپ کمار نے صبح 7:30 پر آخری سانس لی ہے۔ دلیپ کمار نے ہمیشہ کے لیے دنیا کو الوداع کہہ دیا ہے۔ انہوں نے آج صبح 7:30 پر آخری سانس لیا۔ دلیپ کمار کو سانس لینے میں دشواری کے سبب 29 جون کو ایک بار پھر ممبئی کے ہندوجا اسپتال میں داخل کیا گیا تھا۔ صحت کی خرابی کی وجہ سے انہیں اسپتال کے ICU وارڈ میں داخل کرایا گیا تھا۔ ان کی وفات کے بعد نہ صرف بالی ووڈ بلکہ ان کے مداحوں میں بھی غم کی لہر دیکھی جا رہی ہے۔ دلیپ کمار کے ڈاکٹر جلیل پارکر نے ان کی موت کی خبر کی تصدیق کر دی ہے۔ دلیپ کمار کی آخری رسومات آج ممبئی کے سینٹا کروز قبرستان میں ادا کی جائے گی۔ دلیپ کمار کے اسپتال میں داخل ہونے کے بعد ان کی اہلیہ سائرہ بانو مستقبل طور پر مداحوں کو اپنی صحت سے متعلق تازہ معلومات بانٹ رہی تھی۔ گزشتہ روز ہی انہوں نے کہا تھا کہ اب دلیپ کمار کو ایک بار پھر دعاؤں کی ضرورت ہے۔ دلیپ کمار کا اصل نام محمد یوسف خان تھا اور 11 دسمبر 1922 کو پیدا ہوئے تھے۔ ہندی سینما میں بہترین اور منفرد اداکاری کا سہرا انہیں جاتا ہے۔ انہوں نے 6 دہائیوں تک ایک بہترین خدمات انجام دی ہے۔ دلیپ کمار نے اپنی اداکاری کا آغاز 1944 میں ممبئی ٹاکیز کے پروڈیوس کردہ فلم جوار بھاٹا سے کیا تھا۔ تقریباً 5 دہائیوں پر محیط اداکاری کے کیریئر میں انہوں نے دیوداس، نیا دور، مغل اعظم، گنگا جمنا، کرانتی اور کرما سمیت 65 سے زیادہ فلموں میں اداکاری کی ہے۔ دلیپ کمار کو آخری بار 1958 میں ریلیز ہونے والی فلم قلعہ میں دیکھا گیا تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ مرحوم کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ ناظرین، یہ رہی آج کی خبر۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔